بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا اور پھر آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، تو پہلی وحی سے لے کر اعلان نبوت تک 2.5 سال یا 3 سال گزرے تھے۔ اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو اس کے بعد وحی آئی 2.5 سال یا 3 سال کے بعد، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اسلام کی دعوت دے آپ۔ تو سب سے پہلے آپ کی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس دن ہم یہ پڑھ رہے تھے تو یہاں ایک لفظ یا مٹا ہوا ہے یا لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری کتاب میں نے دیکھا تو یہاں لکھا ہے بروز شنبہ، جبکہ آگے کہا ہے کہ اگلے روز سے شنبہ۔ وہ بات اس دن نہیں بن رہی تھی، تو یہ شنبہ نہیں، یہ 2 شنبہ ہے، یعنی پیر کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پیر کے دن شام کے وقت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اگلے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ بات پہلے یعنی آئی تھی اور اس میں تھوڑا سا شک تھا، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، تو ان کا حاشیہ میں مختصر سا واقعہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلہ کی طرف سے گزرے، یعنی بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کے پاس سے گزرے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا میں امین ہوں، میں امانت دار ہوں، میں کسی کو ان بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بے دودھ کی بکری ہو تو لاؤ۔ میں نے ایک بے دودھ کی بکری پیش کی۔ آپ نے اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور دودھ دوہا، یعنی اس سے دودھ نکالا۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور بعد میں مجھ کو دودھ پلایا، جس سے ہم دونوں سیراب ہو گئے۔ بعد ازاں تھن کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے دودھ تو اس تھن سے منقطع ہو جا۔ یہ فرماتے ہی بکری پھر ویسی ہی بغیر دودھ کے رہ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا اور آپ سے عرض کیا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو تعلیم دیجیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور فرمایا، بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تجھ میں برکت دے، تو خدا کا تعلیم کردہ نونہال ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں علم دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بڑے جو ایسے صحابہ کرام جو حضور کی زندگی میں بھی فتویٰ دیتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں جو بھی داخل ہو اجازت لے کر داخل ہو، لیکن عبداللہ ابن مسعود تمہیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر کا آدمی۔ اسی وجہ سے ان کو صاحب الوسادہ اور صاحب الوضو، وضو کے پانی والا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو اٹھانے والا اور آپ کے لیے تکیہ رکھنے والا، یہ ان لوگوں میں شمار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تمہیں جو بھی کہے اس کو حق جانو اور اس کو سچ مانو۔ تو ایسے صحابی ہے۔ تو ان کا نام آیا تھا، جو بہت سارے نام ذکر تھے، تو ان حاشیے میں ان کے اسلام کا تذکرہ تھا کہ کیسے مسلمان ہوئے۔ آگے ہے اسلام جعفر بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے۔ اس سے یہ اور بھی بہت ساری حدیث ہے، لیکن اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر 2 آدمی نماز پڑھے تو امام سے دائیں جانب پہ مقتدی کھڑا ہونا چاہیے۔
کیونکہ ایک ہی مقتدی ہوتا ہے تو وہ امام کے دائیں جانب ہونا چاہیے۔ اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بائیں جانب کھڑے ہو کر ابو طالب نے کہا۔ اچھا، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر دو مقتدی ہو تو اس طرح ایک دائیں اور دوسرا بائیں کھڑا ہو جائے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ جب دو ہو جائے تو یہ دائیں جو کھڑا ہے یہ پیچھے ہو جائے یا امام آگے ہو جائے اور دو کی صف پیچھے ہو جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے ہے، 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ نجاشی شاہ حبشہ آپ ہی کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوا۔ غزوہ موتہ میں آپ شہید ہوئے، دونوں بازو آپ کے کاٹے گئے اور اس غزوہ میں 90 سے زیادہ جسم مبارک پر زخم آئے۔ اس کے بعد ہے اسلام عفیف کندی رضی اللہ عنہ۔ عفیف کندی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ اسی سلسلے تجارت میں یمن بھی آمد و رفت رہتی تھی۔ عفیف کندی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیرو ہے، اور یہ عورت محمد بن عبداللہ کی بیوی ہے۔ عفیف بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا، چونکہ بالکل ابتدائی وقت کی بات ہے، تو کہا کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عمدہ ہے، اس کے حسن ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اور بغوی نے بھی اور ابن مندہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں اس قدر اور زائد ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا بھتیجا یہ بھی کہتا ہے کہ قیصر اور کسریٰ کے خزائن بھی اس پر فتح ہوں گے۔ اسلام طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی صومعہ میں سے، اپنی عبادت کی جگہ میں سے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں۔ طلحہ نے کہا، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا، کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ وَهُوَ آخر الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا، فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا، کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔
حاضر ہو کر میں مشرف بے اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اچانک ایک مافتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی کہلاتے ہیں، ماموں والدہ کی طرف سے ان کے رشتہ دار ہیں۔ اسلام خالد بن سعید بن عاص۔ سابقین اولین میں سے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ چوتھے یا 5ویں مسلمان ہے۔ اسلام لانے سے پیشتر یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میرا باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا واللہ یہ خواب حق ہے۔ اس سے پہلے جو رؤیا صالحہ کی بات آئی تھی تو یہ ہے رؤیا صالحہ، سچے خواب جو کہ انسان کو دکھائے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور یہ خواب ان سے بیان کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کر اور اسلام کو قبول کر اور انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا، مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ تخلع ما كنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده۔ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو کہ جو نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا، اور پھر یہ کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور جاہل بتلایا۔ خالد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا واللہ محمد بالکل سچ فرماتے ہیں۔ باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو سخت و سست کہا اور گالیاں دیں اور یہ کہا اے کمینے تو میرے سامنے سے دور ہو جا، واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ میں نے کہا اگر تم کھانا بند کر لو گے تو اللہ عز و جل مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے، اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ خالد اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے۔ آپ خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ یہ خالد ابن ولید نہیں ہے، دوسرے خالد ابن سعید ہیں۔
اور حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصابہ میں اس واقعہ کو اجمالاً ذکر کیا ہے، انسان کسی کا در چھوڑ کر ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا مگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کہیں عزت نہیں پا سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن جو منافق ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ جانتے نہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ عزت تو ایمان میں ہے، کفر میں تو ذلت ہی ذلت ہے، کفر میں تو عزت کا امکان ہی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا کہ اگر اللہ نے مجھ کو اس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد حکم کرتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا، چنانچہ اسی مرض میں میرا باپ مر گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ حالات ہے صحابہ کرام کے اور اسلام کے ابتدائی اوقات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام اوپرا جب شروع ہوا تو اسلام اوپرا تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اوپرا ہو جائے گا۔ ما يبقى من الاسلام الا اسمه وما يبقى من القرآن الا رسمه، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، کچھ وقت پہلے، کچھ تقریباً 100 سال ہو گئے دعوت و تبلیغ کی محنت کے، اس سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا خاص طور پہ پاکستان ہندوستان میں کہ لوگ اسلام سے بالکل بیزار ہو گئے۔ عملی کفر تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اعتقادی کفر اور زبان سے کفر کے الفاظ کہلوانا اور کہنا، یہ کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس محنت کو شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوبارہ کیا کہتے ہیں اس دعوت کی محنت سے اسلام کی طرف آئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابتداً اسلام کی طرف آئے، کتنے لوگ ایسے ہیں، یا اور چھوڑے یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً سارے دعوت و تبلیغ کی محنت سے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے۔ میرے ایک ماموں لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جب پہلے سے روزے میں گیا زمان خان امیر سے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا قائد اعظم۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو میں تو اس کو سمجھ رہا تھا۔ تو وہ یہ بات کہہ کے رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر اور اس کی عزت کرنے کی، اسلام کی 100% اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔